خیال فرمائیے کیا کبھی اس بات کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دے، ایسی ہدایت کہ جس کے نتیجے میں وہ جنت کے راستے پر چلنے لگے، ایسی ہدایت کہ جس کے نتیجے میں قرآن کا شہدائی بن جائے، ایسی ہدایت کے نتیجے میں کہ ایمان کا وہ مطالعہ بن جائے، ایسی ہدایت کی روشنی میں وہ چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا برپا کرنے والا بن جائے۔ کیا کبھی ایسا بالعموم ہوتا ہے کہ مائیں یا باپ یا گھر کی دوسرے لوگ اعزاء اور اقارب کیا اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں۔ انما ازواجکم اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ اولاد آزمائش اس معنی کر بھی ہے کہ اولاد کے تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے آدمی سے کہا گیا کہ تم خود بھی نیک اچھی رزق کو استعمال کرو اور اولاد کو بھی اچھی رزق سے پالو اور پوسو۔ معلوم ہوا کہ نہیں، اس میں تو اولاد نے ہمارے لیے یہ فرمائش کی ہے کہ میرے لیے فلاں کام ہونا چاہیے۔ وہ کچھ آزمائش کے لیے اس آزمائش میں پڑھ کر کے آدمی رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا کم ناپتا ہے اور مختلف قسم سے زیادہ سے زیادہ آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کبھی میرے بچوں کو نمبر 2 کا جو پاس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان سے معیار زندگی ان کے معیار زندگی میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، اور اس معیار زندگی کے ہوڑ میں ایسی چیزیں لا کر کے استعمال کراتا ہے کہ ان کا جسم حرام رزق سے پرورش پاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں آدمی فیل ہو گیا اور اس آزمائش سے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آزمائش کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اقامت کے لیے اور اس کے جد و جہد کے لیے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کوشش کر رہا ہے خود بھی، اور اپنی اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کوشش میں لگے، اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ چلے۔ معلوم یہ ہوا کہ نہیں، اولاد کے تعلق سے تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اولاد آزاد ہے۔ میں یہاں عملی دنیا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے بچوں کو عیسائیوں کا ممبر بنانے کے لیے یا جماعت اسلامی سے قریب لانے کے لیے دوسروں کی اولاد کو تو محنت کرتے ہیں اور ان کو ان تحریک اسلامی سے جماعت اسلامی سے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہماری بات لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور لوگ ہماری باتوں کو سن کر کے جماعت اسلامی سے قریب آ سکتے ہیں، وہ نوجوان یا وہ جوان، تو ہماری اولاد کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہم اپنی اولاد کی طرف سے کیوں بے فکر ہو گئے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو یسائیوں اور اپنی بیٹیوں کو جی آئی او میں جانے سے کیوں نہیں ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں؟ معلوم ہوا کہ آزمائش ہو رہی تھی اور اس آزمائش میں اس معیار پر ہم نہیں پہنچ سکے کہ جو معیار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے وہ دوسروں کی اولاد کو جماعت اسلامی یا تحریکات اسلامی یا اسی طریقے سے دوسرے کاموں میں لگانا یہ کتنا سود مند ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے یا ایسے ویسے کام میں آپ کو نظر آ گیا، آپ نے اس کو سمجھا دیا، لیکن آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اگر ایسے لباس میں کہ جو لباس ناپسندیدہ ہے، میں خواتین کو خاص طور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے گھروں کی بیٹیاں وہ جو امانت ہیں، ان کے لباس، ان کے رہن سہن، ان کا دین سے تعلق، ان کے دینی رشتے کی بنیاد پر آپ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان میں اور دوسرے دھرم کی ماننے والی لڑکیوں میں کتنا فرق ہے اور کتنا اس میں دونوں میں کیا ہونا چاہیے صفات کے اعتبار سے۔ فتنہ، آزمائش ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر کے اور آزمایا ہے کہ یہ ہمارے دین کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، یہ اپنی اولاد کو دینی نقطہ نظر سے کیا اس سلسلے میں کچھ جد و جہد آپ غور فرمائیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ایسی جگہ ڈھونڈیں کہ جو دلہن کی ایسی اور ایسی خوبی اور خصوصیت ہو وغیرہ وغیرہ۔
یا اپنے بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈے ہمارا داماد اس شکل کا ہو، ٹھیک اسی طریقے سے کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا بیٹا اس انداز کا ہو کہ دنیا میں تو اس کو جو کچھ بیوی ملے گی لیکن وہ حوروں کا بھی مستحق بن جائے، ان کے لیے دعائیں کریں گی، ان کے لیے روئیں گی، ان کے سلسلے میں جدوجہد کریں گی اور کوشش کریں گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس سلسلے میں کچھ دشواری پیش آئے گی تمہارے سامنے، جب بیٹوں سے کہو گے یا اسی طریقے سے بیویوں سے کہو گے کہ تم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ چونکہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش میں کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے اور نہیں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو جب آزمایا گیا تو اس آزمائش کے نتیجے میں وہ تو کامیاب ہوئے لیکن بیٹا ناکام ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بیوی کے تعلق سے آزمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں باپ کے تعلق سے آزمایا گیا، اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء اور دوسرے رسولوں کے خاندان کے لوگوں کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس آزمائش میں نوح کو اپنے بیٹے سے جدائی ہو گئی اور جوان بیٹا سامنے مر گیا، یا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو اپنے ماں باپ سے الگ ہونا پڑا، ماں باپ سے بہرحال محبت ہوتی ہے، ان سے محروم کر دیے گئے، حضرت لوط کی بیوی ان سے جدا ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ واللہ عنده اجر عظیم، اس تکلیف پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس تکلیف پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کا انتظام کیا گیا۔ لہذا اگر تمہارے سامنے یہ کلفت اور یہ اذیت کی گھڑی آ جائے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے ایمان کی اساس پر، ایمان کی بنیاد پر، آپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا، آپ جا کر کے مسجد میں اپنی پیشانی کو رگڑیے، مجھے نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، ڈانٹ دیا اس نے۔ بیٹی کو نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا، بیٹی نے منع کر دیا، ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی، اور تکلیف کو آپ نے اللہ سے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تکلیف پر بھی تم کو اجر ثواب ملے گا، ان کو سروس مل جانے پر ثواب تمہیں نہیں ملے گا، پیسے ملیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ عنده اجر عظیم، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غور فرمائیے کہ اس آزمائش میں ہر شخص کو ڈالا گیا، جو بھی مسلمان ہے اس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور اس آزمائش میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اولاد پا کر کے، بیوی لا کر کے کیا کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور خود میں سوچنے کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خود سوچیں، جنت ایک ہی بنائی گئی ہے، اور جنت کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد مواقع مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ آدمی اپنے اولاد کے ساتھ جنت میں آباد ہوگا۔ جیسے کہ خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہے، عید بقرعید ہے، ایسے موقع پر معلوم ہوا کہ بیٹا بمبئی میں تھا اور بیٹی کلکتہ میں تھی، خوشی کے موقع پر جب وہ آ جاتے ہیں تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی خوشی ایک مومن کے لیے یہ ہوگی کہ جب اسے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بیٹا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بیوی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بیٹیاں نہیں ہیں، معلوم ہوا کہ خاندان کے لوگ نہیں ہیں، تو یقیناً وہاں تو اس کا تصور نہیں ہوگا، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں تو کم سے کم آدمی کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ میں اکیلا جنت میں جا کر کے کروں گا کیا، میری بیٹی نہیں ہوگی۔ وہ ظاہر ہے کہ دو ہی جگہیں ہوگی کائنات میں، ایک کا نام جنت اور دوسرے کا نام دوزخ۔ اگر جنت میں میری بیٹی، میری اولاد، میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دوزخ میں ہے، اور دوزخ میں جانا نہایت ہی خطرناک اور خوفناک قسم کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے اس کا نام فتنہ رکھا گیا ہے، آزمائش۔ آزمائش میں، امتحان میں آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو، بہترین۔ ایک تاجر چاہتا ہے تجارت میں کامیاب ہو، ایک کسان چاہتا ہے کہ اپنے کھیتی باڑی کے معاملے میں کامیاب ہو، ایک مسلمان یہ کیوں نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمانی راستے پر اعلیٰ کامیابی حاصل کرے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی اور لفظ استعمال کرنے کے بجائے
فتنہ کا لفظ استعمال کر کے متوجہ کیا ہے تاکہ مومن اپنے طور پر اس بات کے لیے کوشش کرے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس راہ پہ لگانے کے لیے جد و جہد کرے۔ حضرات گرامی، اگر اس آزمائش سے ہم راہ فرار اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود ناکام ہو گئے اور ہم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی تھی اور جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس عنوان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلق سے اس بات کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہم کو جو دولت ملی ہے، دولت کہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے قیامت کے دن، یعنی ہمارا اور آپ کا بھی انہی لوگوں میں شمار ہوگا اور ہم کو بھی 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال تم نے کہاں سے کمایا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دولت دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے اور دولت لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ دولت دیا، معلوم ہوا کہ آپے سے باہر ہو گئے، اور دولت کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ سمجھ میں آیا، جو بھی صورت سمجھ میں آئی، دولت کو پانے کے لیے دولت آنی چاہیے، کہاں سے آئے نہیں معلوم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کی اقامت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے تعلق سے یہ ایک فرد کا اگر یہ ذہن بن جائے، مثال کے طور سے شوہر نوکری پیشہ ہے، بیوی روزانہ حساب لیتی ہے اس بات کے لیے کہ آپ جو پیسہ لاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، کیا یہ پیسہ اس میں کوئی رشوت کا، کسی کے حق ماری کا یا کسی چوری اور غلط طریقے سے کمائی کا پیسہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی زندگی ایسی ہو کہ جس غلاظت اور گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں۔ ایک خاتون جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جب ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ بجلی کا کنیکشن گیزر میں لگانے کے لیے، اس لیے کہ گیزر میں زیادہ کرنٹ خرچ ہوتا ہے، ہمارے گیزر میں اگر کنیکشن دے دیں گے، چوری کا کنیکشن دے دیں گے تو اس میں پیسے بل کم آئے گا اور پیسہ زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ وہ تڑپ گئیں اور کہنے کی 5 بیٹے ہیں ہمارے، کیا ان 5 بیٹوں کو ہم ایسے گرم پانی سے نہلائیں گے سردیوں میں کہ جو گرم پانی چوری کی بجلی سے گرم کیا گیا ہو، اور اس گرمی کو سردی سے بدلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ چوری کے بجلی سے گرم کیے ہوئے پانی کا ایک قطرہ اپنے بیٹوں کے جسم کے اوپر ڈالوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، ظاہر ہے کہ جب یہ بات ایک خاتون کی طرف سے آتی ہے اور ایک گھر کی جو مالکہ ہوتی ہے اس کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے تو مرد کو بھی توفیق ہوتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، شرم کرتا ہے کہ نہیں واقعی یہ کام غلط ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی حساب کرنا چاہیے کہ جو پیسہ آپ لے کر کے آئے ہیں یہ پیسہ کہیں ٹیڑھے میڑھے راستے کا تو نہیں ہے، کہیں ایسے ویسے راستے سے اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے گوشت روٹی کھانے کے بجائے، لیکن حلال پیسے کا یہ سامان ہونا چاہیے، حرام پیسے کا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ ہے آزمائش مال کی شکل میں۔ آزمائش مال کی شکل میں اور کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھپا کر رکھا جائے اور جس کے بارے میں یہ کچھ انداز اختیار کیا جائے۔ اگر اولاد کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوا دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق سب کی لکھ دی ہے۔ اس ہندوستان میں آپ حضرات کے علم اور اطلاع میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں
بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن کھانے کے لیے ان کا انتظام نہیں، کہیں کوئی سروس اور ملازمت نہیں۔ دلی جیسے شہر میں کتنے ایسے گریجویٹ اور کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ رکشہ کھینچتے ہیں بیچارے اور محنت کرتے ہیں، جب بھی ان کا کام نہیں چل پاتا ہے۔ اگر معلوم ہوا کہ صرف ڈگری ہی سے بات بن جاتی اور ایسی تمنا دل میں لینے ہی کے نتیجے میں ایک بات بن جاتی تو یقیناً یہ مسئلہ آسان ہوتا۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے سورہ تغابن میں، وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آزمائش کے دور سے ہر کسی کو گزارا جا رہا ہے۔ اب اس آزمائش کے دور سے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو گزارا جا رہا ہے۔ پاس ہونا کی تمنا اگر تمہارے دلوں میں ہے تو اس کے لیے راستہ یہ کیے ہے، قرآن سے پوچھو، حدیث سے معلوم کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرو، تمہیں آزمائش میں اچھے نمبرات مل جائیں گے، جہنم سے بچت ہو جائے گی، دوزخ سے نجات مل جائے گی، جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اور اگر تم نے اس حوث میں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس بات کو کبھی نہ فراموش کیجیے گا کہ آج ہمارے ملک کے دانشور یہ اعلان کرنے میں نہیں تکلف محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، کہ مسلمانوں کا معاشی معاملہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے اور مسلمان اقتصادی دوڑ میں سب سے پیچھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن کے سامنے کوئی قید و پابندی نہیں ہے، ہندو کے سامنے رشوت لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کو سیوا سلک کے نام سے نام دیتے ہیں اس کو، ان کے یہاں سودی کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اپنا پی ایف اور گریجویٹی نکال کر کے سرکاری ملازم وہ اسے جمع کر دیتے ہیں، اسے جو رقم ملتی ہے اسے اطمینان سے عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے شراب کا کاروبار یا اور دوسرے کاروبار جو ان کے ہاں جائز ہیں مذہبی اعتبار سے، جو کچھ بھی ان کا مذہب اس وقت ہے مذہبی اعتبار سے جائز ہیں، مسلمان بھی سوچے کہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے معاشی اعتبار سے جن کے 10 دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کی معیشت اور ان کا اقتصادی نظام کتنا ترقی یافتہ ہوگا۔ دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اندھا راستہ اختیار نہ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے ہمارے لیے صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کا راستہ 10 راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ شراب کی قیمت کا پیسہ ہے، اس سے آج آپ مرغ کا گوشت منگا کر کے سالن پکوائیے گا، آپ اس پر تھوک دیں گے اور اسے استعمال نہیں کریں گے۔ برابر میں شرما جی کی دکان یا ان کا مکان ان کو جا کر کے دیں گے، وہ کہیں گے بہت ویلکم، بہت ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ نے اچھا پیسہ دیا ہے ان کو۔ تو دونوں کی برابری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ محنت اور مشقت میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہیے، محنت جتنی بھی ہو سکتی ہو اسے کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی دے گا جتنا کہ اس نے طے کر رکھا ہے۔ اس لیے فتنے میں اور آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال کر کے اس کی فکر رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کو اختیار کریں گے اور اس آزمائش میں ہم فیل ہونے کے لیے تیار۔ انسان کی فطرت یہ ہے وہ کسی بھی امتحان میں فیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر جگہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب لوگوں کو کسی بھی امتحان میں، چھوٹا امتحان ہو، بڑا امتحان ہو، معاشی امتحان ہو، اولاد کی امتحان ہو، گھر والوں کا امتحان ہو، کسی بھی امتحان میں فیل نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے کہ جس زندگی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مال اور اولاد مومن کے لیے آزمائش، اس موضوع پر آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال، کوئی بات پیدا ہوئی ہوگی، تو اب موقع ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا، سوال پوچھنے کا۔ السلام علیکم۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صحیح یا غلط رزق اگر ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو رزق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی پرورش کی، ان کو رزق کھلایا، لیکن پھر بھی وہ باغی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو رزق کھلایا، لیکن وہ نافرمان ہوا اللہ کا۔ اس سے اس کا کیا تعلق ہے رزق سے؟ یہ تو ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض جگہ پانی
اس میں کبھی آئرن ملا ہوتا ہے، کبھی نمک کی زیادتی ہوتی ہے، کبھی اور دوسرے انداز سے، تو آدمی کے جسم کے اوپر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حلال رزق کھانے کے بعد آدمی کو ہدایت نہ ملے اور ہدایت نہ حاصل کر سکے۔ حلال رزق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کسی نے حلال رزق کھایا ہے اس کو ہدایت لازماً مل جائے گی، اوپر سے مسلط کر دی جائے گی، نہیں، بلکہ ہدایت حاصل کرنا ایک کام ہے اور حلال رزق حاصل کرنا یہ دوسرا موضوع ہے۔ دونوں لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ دوا مرض کے ازالے کے لیے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے دوا